فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذ بالله يا أبا الطاهر من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيني به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معهما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء. فأقبل العلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معهما تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لي وهي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا الطاهر يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معهما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ومعاوية اليمنى إلى السماء وقال إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويزهني ما يزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجاء سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا عرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا عرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معهم. فأنت أذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لأبي يا رسول الله أكبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله الفزنا وفارسيتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا وفيه ماموم إلا فرج الله هما ولا مغمون إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پر محمد وآل محمد صلوات. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہاد. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہاد. نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ
سے منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی سج گئی کاسیوں کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا سج گئی کاسیوں کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا ماں ادھر بیٹھے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتی کیا ہو گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتی کیا ہو گئی تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی کیا رہا کہ شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی پر محمد والے محمد صلوات بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ میں نے نیزے پر سرے دلبر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات محمد وآل محمد صلوات
تابوت اٹھ رہا ہے مولا لنکی کا تابوت اٹھ رہا ہے مولا لنکی کا غیبت میں مار ڈالا ہے بابا عسکری کا تابوت اٹھ رہا ہے مولا لنکی کا کچھ اس لیے بھی امتی دشمن ہوئی لکی کی کچھ اس لیے بھی امتی دشمن ہوئی لکی کی بیٹا یہ فاطمہ کا ہم نام ہے علی کا تابوت اٹھ رہا ہے مولا لنکی کا سانسیں اکھیئی تھی آنکھوں سے خون جاری کھل کر تڑپ نہ پایا لاشا بھی اس دکھی کا تابوت اٹھ رہا ہے مولا لنکی کا اپنے گھر میں آ گئی تربت بنا کے سویا اپنے گھر میں آ گئی تربت بنا کے سویا مدت سے در بدر تھا فرزند یہ تقی کا تابوت اٹھ رہا ہے مولا لنکی کا غیبت میں مار ڈالا ہے بابا عسکری کا تابوت اٹھ رہا ہے مولا لنکی کا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا
سکینہ نہیں کہ گتا بابا نیل رخ ساروں پہ بینائی بھی جس کی کم گو میرے وہ 4 برس اور کمر میں غم ہو آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہ گتا بابا آپ تے دور تو میں سارے ستم سے ہے تیرگی رو پڑی کوفے کے دربار میں سے نہ سکی آپ کے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما لا بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج یہ جو مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے یہ ہم سب کے مولا راقا ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی
شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد ہوئی. آپ 10ویں امام کے بارے میں اگر ان کی لائف ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک خاص بات نظر آئے گی، اور یہ خاص بات جو ہے وہ ایک طرح سے ایک وہ سوال ہے کہ جو اصولاً بعد میں کیا جانا تھا لیکن جواب پہلے دے دیا گیا. اگر آپ اس بات کو پڑھیں تاریخ میں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی 11ویں امام کی جب شہادت ہوئی ہمارے، تو امام زمانہ کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی. تو ایک بڑا سوال پیدا ہوا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، امامت کے عہدے کا اہل بن جائے اور امامت کی رسپانسبلٹیز کو 5 سال کی عمر میں سنبھال سکے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس سوال کا جواب ہم کو ملتا ہے 10ویں امام کی زندگی میں. 10ویں امام کی زندگی میں سوال کا جواب ہم کو ایسے ملتا ہے کہ جب 9ویں امام کی شہادت ہوئی تو اس وقت 10ویں امام کی عمر کتنی تھی؟ یوزولی پیپل ڈونٹ نو، رائٹ؟ ہمارے 10ویں امام کی جو ولادت ہے وہ ہے سن 114 ہجری میں. کب ہے؟ 114 یہ 10ویں امام کی ولادت ہے. ابھی 2 دن بعد امام کا جشن ولادت منایا جائے گا، یعنی 5 رجب 114 ہجری میں 10ویں امام کی ولادت ہے. بعض روایتوں میں حتیٰ 2 رجب کا دن بھی لکھا ہے، جو کل کا دن گیا وہ ولادت، لیکن بہرحال 2 رجب یا 5 رجب. ہمارے یہاں زیادہ تر پاکستان میں، ہندوستان میں 5 رجب کا دن مولا کی ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے. دین ہمارے 9ویں امام کی شہادت کب ہوئی؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے 9ویں امام کی شہادت جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 120 ہجری میں 120. تو 114 میں ہمارے جو ہے وہ 10ویں امام کی ولادت ہوئی، اور ابھی ہمارے 10ویں امام جو ہے وہ 6 سال کے تھے بڑی مشکل سے، اور اس وقت ہمارے 9ویں امام کی یعنی ان کے بابا کی شہادت ہو گئی. یعنی کتنے سال کی عمر میں 10ویں امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا؟ 6 سال کی عمر میں. تو زمانے کے امام تو پردہ غیبت میں جانے والے تھے، رائٹ؟ یہ تو پردہ غیبت میں نہیں تھے. دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک امام 6 سال کے سن میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتا. تو دیٹ واز، یعنی پروردگار کا جو نظام ہے، اس نظام میں اس کوشچن کو جو بعد میں آنے والا تھا 10ویں کی زندگی میں اس کو فلفل کر دیا. اور ہمارے 10ویں امام کی شہادت ہوئی کب؟ دن تو آپ کو پتہ ہے 3 رجب آج کا دن. ہجری سال کون سا تھا؟ اٹ از 154. تو ایگزیکٹلی جو ہے وہ 40 سال، رائٹ؟ یہی بتایا تھا بچے نے. ہاں، سوری 214 اور 200 نہیں، سوری، نو 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 چیک کریں، چیک کر کے بتائیں مجھے. 114 and 154. No, it's not possible even. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سوری 214 and 254. سوری 214 and 254. 214 میں جو ہے وہ ہمارے 10ویں امام کی ولادت ہوئی، اور 254 میں شہادت ہوئی. میں 1 اور 2 میں مکس کر گیا. بٹ اگین تو 9ویں امام کی شہادت بھی ہے 220 میں،
تو 6 سال کی سن میں امامت کا جو ہے وہ آغاز ہوا ظاہری اعتبار سے. ہی واز 6 years old when his father martyred, اور جب 9 امام کی شہادت ہوئی اور 10ویں امام کی امامت کا باقاعدہ آغاز ہوا ایٹ دا ایج آف 6 years. اینڈ ان کی شہادت جو ہمارے 10ویں امام کی ہے وہ 3 رجب آج کا دن اور 254. تو 40 سال کا سن، یعنی کل 40 سال کی عمر ہے، لیکن اس میں امامت کا جو دورانیہ ہے ظاہری اعتبار سے دیٹ از کمپلیٹ 34 years. 34 سال. اچھا 34 سال جو ہے وہ ون آف دا لانگیسٹ ٹائمز ہے. یعنی ہمارے بہت کم امام ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ 30+ سال جو ہے وہ امامت ملی ہو. یعنی ہمارے جسے مولا کائنات ہیں، امیر کائنات، جو ظاہری اعتبار سے امامت شروع ہوئی، کب شروع ہوئی؟ جب پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہوئے. شہادت کبھی چوتھے امام علیہ السلام کی سن 40 ہجری میں. تو ٹوٹل کتنے سال ملے؟ آلموسٹ 30 years. پھر 40 میں امام حسن کی امامت شروع ہوئی. شہادت کب ہوئی؟ 50 میں. صرف 10 سال ملے. امام حسین کی امامت کب شروع ہوئی؟ 50 میں. شہادت کب ہوئی؟ 61 ہجری میں. 10 سال اور 10 دن ملے. رائٹ. تو مطلب بہت کم ٹائم ملا، اور ان میں سے کچھ امام ہیں جن کو جو ہے وہ 30+. چوتھے امام کو 34 years تک امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا. اسی طرح ہمارے 10ویں امام بھی ون آف دا امامس who had this منصب of امامت for almost 34 years. 34 سال نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا. اب ایک سٹوری میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام، آپ لوگ جب اس طرح سے اسٹڈی کریں امام کی زندگی کو تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے 5ویں امام اور اس کے بعد 6ٹھے امام کے دور میں جب بنو عباس ان کی حکومت کا آغاز ہوا. دیز ور کزن بردرز، بنو عباس اینڈ بنو ہاشم، یعنی ائمہ طاہرین اور بنو عباس کے بادشاہ لوگ کیا تھے آپس میں؟ کزن بردرز تھے. ٹھیک ہے. یعنی پیغمبر کے دادا، کیا نام ہے ان کا؟ عبد المطلب. اور پیغمبر کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. اچھا، عبداللہ کے بھائی ایک ہیں جناب ابو طالب، جن کے بیٹے امام علیہ السلام. اسی طرح عبداللہ کے ایک اور بھائی جن کا نام ہے عباس. کیا نام ہے؟ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن عباس امام علی کے کیا تھے؟ چچا زاد، کزن. اور وہ بڑی روایتوں کے اندر بھی ان کا نام ہے. مولا امیر کے بڑے زبردست کمپینین بھی تھے. یہ ایک نسل چلی جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی، کیونکہ جناب ابو طالب کی بیٹا مولا کائنات اور پیغمبر کی بیٹی جناب زہرا، ان کی جناب علی جو شادی ہوئی تو یہ بنو ہاشم ایک طرح سے کہلائے. اور جناب علی یہ لوگ جو ہے وہ پیغمبر اور حضرت ابو طالب کی نسل ایک ساتھ چلی، امام حسن امام حسین. ادھر بنو عباس چلے، کزنس بردرز تھے، اور انہوں نے جناب علی جو ہے وہ کربلا کے واقعات کے بعد کہا کہ بھائی یہ حکومت یعنی یہ خلافت ان کا حق ہے اہل بیت اطہار کا، تو ہم فائٹ کریں گے ایسا ویسا. انہوں نے جو ہے وہ حکومت حاصل کر لی، بنو امیہ کو مارا. لیکن اس کے بعد ائمہ پر جتنے ظلم انہوں نے کیے اتنا ظلم جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ مورخین کو لکھنا پڑا کہ بنو عباس نے اتنے ظلم کیے کہ بنو امیہ کے مظالم انہوں نے بھلا دیے. ان کے ظلم کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک بنو امیہ کا دور تھا کم از کم اتنا ہوا کہ ائمہ طاہرین کی شہادتیں کہاں پر ہوئی؟ مدینہ میں ہوئی. مولا کائنات کے خاص حالات اور واقعات تھے، ان کو جانا پڑا کوفہ، وہاں شہادت ہوئی. مولا حسین کے خاص حالات اور واقعات تھے، کربلا جانا تھا، جانا پڑا. لیکن امام حسن کی شہادت مدینہ میں ہے، امام زین العابدین کی شہادت مدینہ میں، امام باقر کی شہادت مدینہ میں. اور بنو عباس کی حکومت اسٹیبلش ہونے کے بعد صرف 6ٹھے امام وہ واحد امام ہیں جن کو مدینہ کی زمین ملی. اس کے بعد کسی امام کو مدینہ کی زمین نہیں ملی. یعنی آپ دیکھیں 7ویں امام کو کہاں مدینہ، کہاں بغداد عراق، 7ویں امام کو وہاں بلا کر شہید کیا. 8ویں امام کو غریب الغربا یعنی مشہد کے اندر، یعنی جہاں پر حتیٰ اپنی لینگویج بولنے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہاں پر 8ویں امام کو شہید کیا. 9ویں امام کو پھر دوبارہ کاظمین یعنی وہی بغداد میں بلا کر شہید کیا. 10ویں اور 11ویں امام تک آتے آتے کیا ہوا کہ حتیٰ کاظمین کی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی. اللہ آپ سب کو انشاءاللہ عراق کی زیارت نصیب کرے. اور آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہاں پر کربلا، کہاں پر نجف، کہاں پر کاظمین، اور اس کے بعد مزید کئی 100 کلومیٹر دور جا کر کیا ہے؟ سامرا. اور سامرا بھی جو ہے وہ آج تھوڑا سا ایزی ہوا ہے جانا، ورنہ آج سے 15 سال پہلے تک، 20 سال پہلے تک امام نقی اور امام عسکری کے جو مزار تھا سامرا کے اندر، اس کو بوم سے اڑا دیا گیا تھا.
یعنی وہاں پر اہل بیت کے ماننے والے آج بھی نہیں ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو آبادی نظر نہیں آتی. وہ شہر ایسا تھا کہ جس کو آلموسٹ تھے، ایسے نہیں کہ نہیں تھے، لیکن آلموسٹ بنایا گیا تھا ائمہ پہ ظلم کرنے کے لیے، اہل بیت کو دور رکھنے کے لیے، اور ایک بیسک اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے زمانے کے امام کی ولادت نہ ہو. یعنی ان کو پتا تھا کہ 10ویں کے بعد 11ویں کے بعد اصل میں جو ہماری حکومت کو تباہ کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ 12ویں نے کرنا ہے. یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پروردگار کی مصلحت ہے کہ 12ویں امام کا جو ہے وہ جنم بھی ہونا ہے، ولادت بھی ہونی ہے، اور انہوں نے پردے غیب میں جانا ہے. وہ اپنے ساتھ گھبرائے ہوئے تھے کہ بھائی یہ آئیں گے اور آ کر ہماری حکومت کو تہس نہس کر دیں گے. تو 10ویں امام کو انہوں نے وہاں پر بلا لیا تھا، اور 40 سال کے سن میں 10ویں امام کی شہادت بھی ہو گئی. یعنی آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ امام کو انہوں نے زندہ نہیں رہنے دیا. 40 سال بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اینڈ انہوں نے 40 سال کے سن میں امام کو شہید بھی کر دیا. اور اس وقت امام عسکری بہت چھوٹے تھے، خیر بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں تھے، لیکن کچھ ہی سال کے بعد 54 کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کچھ سالوں کے اندر ہمارے حتیٰ یعنی 55 میں میرے خیال میں امام زمانہ کی ولادت ہے، اور 60 میں جناب علی جو ہے وہ امام عسکری کی شہادت بھی ہو جاتی. تو امام عسکری کو بھی بہت زیادہ زندہ نہیں رہنے دیا. خیر وہ سارے معاملات الگ. میں ایک سٹوری آپ کو اس وقت سنانا چاہتا ہوں ہمارے 10ویں امام کے حوالے سے، تاکہ ایک بات سمجھائیں کہ 10ویں امام غیبت کے دور میں، یعنی یہ دور وہ تھا ہمارے 10ویں امام کا کہ جہاں پر ان کو سمجھانا تھا اپنے شیعوں کو کہ ہاؤ وی شوڈ لیو ان دا ایرا آف غیبت. ایک سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے، ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کو پتا تھا کہ اگر انسان پھنس جائے گا تو مدد کون کرے گا؟ امام مدد کریں گے. وہ جناب علی سامرہ میں آ گیا 10ویں امام کی خدمت میں اپنے پرابلم کو لے کر کہ مولا میں بہت زیادہ تکلیف کے عالم میں ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے فائنینشیل سپورٹ کریں. وین ہی ارائیوڈ ان سامرہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کا دور تو نہیں ہے کہ انسان کو سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے انفارمیشن ہو، پتہ ہو کہ کون کہاں پر ہے. وہ آیا کہ امام ملیں گے سامرہ میں. جب سامرہ میں امام کے گھر گیا تو اس کو بتایا گیا کہ امام سامرہ میں نہیں ہے، بلکہ دور کے ایک گاؤں میں گئے ہوئے ہیں، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں گئے ہوئے. اس کا پرابلم اتنا سیریس تھا اور اتنا سیویئر تھا کہ وہ could not wait. تو اس نے بھی کیا کیا، وہ چلا گیا کہاں پر؟ اسی گاؤں میں جہاں پر ہمارے 10ویں امام تھے. وہاں جا کر اس امام کو بتایا کہ مولا میں پھنس گیا ہوں، میں بہت شدید تکلیف کے عالم میں ہوں، آپ میری سپورٹ کریں، آپ میری مدد کریں. کیا چاہیے؟ کہ مولا 10,000 درہم، 10,000 درہم، مولا 10,000 درہم چاہیے، میں تکلیف کے عالم میں ہوں. اچھا امام معصوم، آپ جب دوسرے اماموں کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام معصوم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی پروردگار نے ان کو جو طاقت دی ہے، جو ان کو اختیارات دیے ہیں، وہ زمین سے مٹی اٹھائے سونا بن جائے. 10,000 درہم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 1,00,000 درہم بن جائے. امام نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس سے پچھلے امام اس طرح کے کام کر چکے ہیں، اس طرح کے معجزات دکھا چکے ہیں، اور آنے والوں کی بالکل سیکنڈوں میں مدد کر کے. 10ویں ہم نے کام نہیں کیا. 10ویں ہم نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کام یہ کیا کہ اس کو ایک قبالہ کہتے ہیں، یعنی ایک پیپر لکھ کے دیا، ایک جناب علی ایگریمنٹ لکھ کے دیا، جس میں اس طرح کا سینٹنس تھا کہ آئی ول پے ہز 10,000 درہمس، آئی ول پے ٹو ہم. یعنی کوئی خدا نہ خاصا جھوٹ نہیں تھا کہ میں نے قرضہ لیا ہے یا وہ نہیں، آئی ول پے ٹو ہم 10,000 درہمس، یا میں جناب علی اس کے 10,000 درہم میرے اوپر ہیں. لکھ کے دے دیا اس کو، اور کہا کہ دیکھو میں کل سامرہ چلا جاؤں گا. اب میں کچھ دنوں بعد سامرہ جاؤں گا تو جو سامرہ کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو دکھاوا تو کرنا ہوتا ہے. وہ دکھاوا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے کہ بھئی امام آئے تو ملنے کے لیے جائیں. کہا جب وہ بیٹھے ہوں تو تم اس وقت جناب علی آ جانا اس میٹنگ کے اندر، اس محفل کے اندر، اور تم آ کر مجھ سے یہ تقاضا کرنا کہ بھئی مولا یہ 10,000 درہم آپ کا لکھا ہوا ہے، یہ آپ میرے پیسے دیں، میں پریشانی کے عالم میں تم سے منع کروں تو تم مجھ سے کیا کرنا؟ ضد کرنا. اس نے کہا مولا میں نہیں کر سکتا ہوں، میں مطلب ضد کرنے کا مطلب یہ کہ ڈانٹنا کہ بھئی آپ پیسے نہیں دے رہے ہو، مثلا میں پریشانی میں ہوں، یہ پیسے آپ کھا کے بیٹھ گئے ہو، نو اس طرح کے جملے. آپ اس کتابوں میں نہیں لکھے اس طرح کے جملے، لیکن الٹیمیٹ اسی طرح کے جملے آئیں گے کہ بھئی آپ کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے مجھے، آپ میرے پیسے دیں مجھے، آپ ایک 2 دن ٹال رہے ہیں، میں پریشانی کے عالم میں ہوں. اس نے کہا مولا میں نہیں کر سکتا ہوں. امام نے کہا نہیں، سنو، الادب فی الطاعہ، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. مینی آف دا ٹائمز ادب
کیا ہوتا ہے؟ ادب یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہا گیا ویسا کر لو، دیٹس اٹ. کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا میں آ جاؤں گا. امام سامانہ چلے گئے. اگلے دن یہ اس میٹنگ میں پہنچ گیا. اب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بڑے بڑے اب کیا کہیں، تاجر کہیں، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، واٹ ایور. اس نے کہا بھائی یہ میرے پیمنٹ آپ پر نکلتی ہے، پیسے دیں. امام نے کہا اس وقت لوگ بیٹھے تو مجھے 2 دن کا ٹائم دو. اس نے کہا نہیں 2 دن کا ٹائم آپ لیٹ کرتے جا رہے ہیں اور ایسا اور ویسا. بہرحال تھوڑی دیر تک اس نے امام سے جو ہے وہ حل حجت کی اور فائنلی کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں دے رہے پیسے، میں جا رہا ہوں، ایسا نکل گیا. اب جاسوسی کا نظام اتنا اسٹرانگ تھا کہ فوراً خبر پہنچی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا، ایک شخص آیا اس نے پریشان کیا اور امام کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے. تو وہاں سے دربار سے جو ہے وہ 30,000 درہم کی ایک تھیلی، اس زمانے میں تھیلیوں میں اس طرح کی سر کہا جاتا تھا اس کو، یا مثلا جو بھی، وہ اس کے اندر جناب علی 30,000 درہم بھیج دیے کہ بھئی آپ اپنا قرضہ بھی دیں اور آپ اپنا زندگی کا نظام بھی چلائیں. اچھا اگلے دن وہ آ گیا. امام نے 30 کے 30,000 درہم اٹھا کے اس کو دے دیے. اس نے کہا مولا میری ضرورت 10,000 درہم سے پوری ہو جائے گی، مجھے نہیں چاہیے. امام نے کہا مجھے اس پیسوں سے کیا لینا دینا، یہ تمہارے نام پر آئے، سارے کے سارے تم لے کے جاؤ. اور اس کو 30,000 درہم پورے دے دیے. Now what the moral of stories, what I understand the moral of stories کہ امام یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ جب غیبت کا دور شروع ہوگا تو مومنین کو مومنین کا کام اس طرح سے کرنا ہے. یعنی اگر آپ سپورٹ کر سکتے ڈائریکٹ تو آپ ڈائریکٹ سپورٹ کریں، ورنہ اسٹریٹجک پلان بنائیں کس طرح سے آپ مومن کو سپورٹ کر سکتے. آپ کے بولنے سے مدد ہو سکتی ہے، آپ بول کر مدد کریں. آپ کے جانے سے مدد ہو سکتی ہے، آپ جا کر مدد کریں. آپ کے الفاظ سے مدد ہو سکتی ہے، آپ اپنے الفاظ سے مدد کریں. آپ کے میسج سے مدد ہو سکتی ہے، آپ میسج سے مدد کریں. آپ کے فون سے مدد ہو سکتی ہے، فون سے مدد کریں. غیبت امام میں اہل بیت کے ماننے والوں کو کیا ہونا ہے؟ یونائٹڈ ہونا ہے، کنیکٹڈ ہونا ہے. یہ 10ویں امام کی زندگی کا ایک اہم سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے. واقعات ظاہر سے ہوتے بہت سارے. ایک بڑا عجیب فرمان ہے جو میں نے آج ہی دیکھا ایک جگہ پر، وہ میں فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے ایگزیکٹلی اس کا ایڈریس نہیں پتا کہ اس کو کون سے بک میں، لیکن ڈیفینیٹلی اوتھینٹک بک سے ملا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اس کا ریفرنس بھی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا. ایک جملہ امام نے فرمایا بڑے کام کا ہے. امام نے فرمایا یاد رکھنا بعض اوقات پروردگار پاگل لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ دے دیتا ہے تاکہ عقل مندوں کو پتہ چلے کہ پیسہ عقل مندی سے نہیں آتا. زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یعنی یہی ہمارے 10ویں امام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال. آخرت میں جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ اعمال پر ہوتا ہے. دنیا میں جو کیٹیگریز بنتی ہیں وہ اموال پر بنتی ہیں. دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے. آخرت کے دربار میں جو ہے نا وہاں بڑا آدمی کون ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا بڑے آدمی، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے بڑے آدمی کا مطلب پیسہ بہت ہے. اس کے بعد آخرت میں جب کہا جائے گا بڑا آدمی تو کون بڑا آدمی ہوگا؟ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، جس کا عمل اچھا ہوگا. اب یہ دنیا کی زندگی کتنے سال کی زندگی ہے؟ 50 60 70 سال کی زندگی. وہاں کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ کروڑوں اربوں سال کی زندگی. تو اگر اس دنیا میں آپ بڑے نہیں بن سکے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوشش کریں، اللہ آپ کو رزق میں بے تحاشا برکت دے، آپ ٹھیک ٹھاک مالدار بنیں. لیکن کمال مال کا بڑھاوا نہیں ہے، کمال ہے عمل کے اندر پاکیزگی، عمل کے اندر اخلاص، عمل کے اندر کوالٹی، جہاں انسان واقعاً رب العزت کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ویسا بنا کر پیش کرے جیسا اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا پروردگار دیکھنا چاہتے ہیں. وی شوڈ بی آلویز کنسیڈرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹ ہی از واچنگ اس، یعنی ہم کو دیکھ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم احساس کریں کہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو خود بخود ہماری زندگی کا انداز بدلنا شروع ہو جائے گا. میرا ٹائم مکمل ہوا. میں ایک دو جملے ذکر مصائب کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بڑے دردناک مصائب ہیں اہل بیت اطہار کے، خاص طور پر بنو امیہ کے، بنو عباس کے حالات میں. تو یہ جملہ بھی شاید مجھے کہنے دیں. میں نے پڑھا کتابوں کو، and I tried to find out the detailed مصائب of امام ہادی but I could not. صرف ایک جملہ ملا.
سمہ المعتز باللہ، متوکل کے نسل سے جو بیٹا تھا معتز باللہ، اس نے رسم امام کو زہر دے کر شہید کر دیا، بس کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ائمہ طاہرین کے بالخصوص ان اماموں کے سامرہ والے جو دو امام ہیں، امام عسکری کے حالات میں پھر بھی کچھ مصائب کی روایت مل جاتی، اس لیے کہ نظریں اتنی زیادہ تھی، جاسوسی کا نظام اتنا خطرناک تھا کہ بہرحال جو تھے اندر میں انہوں نے کچھ باتیں بتا دی کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، لیکن 10ویں امام کے حالات میں کچھ نہیں ملا، صرف اتنا کہ معتز نے زہر دیا، امام کو شہید کر دیا۔ خود یہ بہت بڑا مصائب ہے کہ ان کی شہادت کے حالات بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکے۔ 40 سال کے سن میں مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تقریباً 20-22 سال کا سن ہے ہمارے 11ویں امام کا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ مولا پرسہ قبول کرے۔ پردیس، وہ بھی ایسا پردیس، سامرہ جیسا پردیس، دنیا کی دور دراز کے علاقے میں آپ کو غریب الوطن بنا کر رکھا گیا، نظر بندی میں رکھا گیا، قید میں رکھا گیا، تکلیفوں میں رکھا گیا، زہر دے کے شہید کیا۔ مولا ہمارا پرسہ قبول کرے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کے جنازے کو اٹھانا آسان نہیں ہے، لیکن مولا اتنا تو ہے کہ بہرحال آپ کو یہ اجازت تو ملی، آپ کو یہ امکانات تو ملے کہ بابا کے جنازے کو غسل دیا، بابا کے جنازے کو کفن پہنایا، بابا کے جنازے پر نماز پڑھی، دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، آپ کے جنازے کو اٹھایا، سپرد خاک کیا سامانہ اس مقام پر جہاں پر آج آپ کا اور آپ کے بابا کا مزار ہے، روضہ مقدس ہے، قبور مطہرہ ہے، ہماری جان قربان کربلا والے شہید سجاد پر۔ مولا آپ کو گلے سے لگا کر رونے والے، پرسہ دینے والے کتنے لوگ تھے، آ کر کہتے ہوں گے نا 11ویں امام سے کہ مولا پرسہ قبول کرے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیمی کی خاک سر پہ آ گئی۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم کا دن تھا، ایک انسان نہیں تھا جو شہید سجاد کو سینے سے لگا کر کہتا مولا شہید سجاد تیرے بابا کا بڑا غم ہے۔ کوئی ایک نہیں تھا کہ جس نے غسل دینے میں مدد کی ہو، کفن پہنانے میں ساتھ دیا ہو۔ بے گور و کفن کا جنازہ 3 دن کربلا کی زمین پر پڑا رہا۔ 11 محرم کو جب کاروان چلا ہے، اس مقام سے گزارا گیا، اہل بیت کے کاروان کو جہاں شہداء کے جنازے رکھے ہوئے تھے، بے گور و کفن کا جنازہ مولا سید سجاد دیکھ رہے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے رک کر میرا دل کرتا ہے پوچھوں مولا سید سجاد باپ کے جنازے کی غسل کیوں نہیں دیتے، کفن کیوں نہیں پہناتے ہیں، تدفین کیوں نہیں کرتے؟ شاید میرا مولا پلٹ کر جواب دے پوچھنے والے تو کیا بات کرتا ہے، اگر باپ کے جنازے کو غسل دینے کے لیے پانی ہوتا تو کیا میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر اس طرح سے مارا جاتا؟ اگر باپ کو جنازے کو کفن دینے کے لیے چادر ہوتی تو کیا میری پھوپھی زینب کبریٰ بے بخ نہ ہو چادر کے اس طرح نامحرموں کے درمیان سے گزر؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، جو امام سبق دے کر گئے اس کو سیکھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت وسعت عنایت فرما، مخروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آج اس مادر علمی میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، پالنے والے بہترین انداز سے ہمارے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، جو افراد محنت کر رہے ہیں، اساتذہ، سسٹم، پالنے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، کوششوں کو قبول فرما، بہترین انداز سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، امام زمانہ کی قلب مقدس کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، مولا کو عزت ظہور عنایت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یا حسین ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
حسین یا حسین تا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ رسم پیدا گری جن کے گھر سے چلی شہزادی وہی بیردا ہو گئی مر نہ جائے کہیں غم سے بنت علی آئے اب ہو گیا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ اپنی صورت دکھا دو مجھے میری جان پھر خدا جانے آنا ہوا کہ آؤ اکبر اٹھو ہم کو رخصت کرو میں نے رو کر کہا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ ثانیے فاطمہ بنت شہر خدا کیسے بازار میں جائے گی بیردا کیسے طے ہو گیا شام کا راستہ رو رہی ہے فضا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ چار جانب سے یہ آ رہی ہے صدا الوداع 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 اپنے پیاروں کے لاشوں سے ہو کر جدا خون روتا ہوا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشن لب بیردا لو چلا قافلہ چار جانب سے یہ آ رہی
الوداع 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 اپنے پیاروں کے لاشوں سے ہو کر جدا خون روتا ہوا رو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا تشنہ لب میرے لو چلا قافلہ مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین یا حسین حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیا مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلے جس کی ابا بن میں جلے منہ پر تمام کے نشان مولا کے امام حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا بستا وہ با وفا بستا دکھیوں کی جو ایک آستا دکھیوں کی جو ایک آستا پانی ملا پر نہ پیا پانی ملا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا باجا باد غازی با وفا یا باجا باد حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل بر محمد و آل محمد صلوات